به الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمشون به ویغفر لکم صلوات بر محمد محمد دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے، کیونکہ مجلس عزا کی ذکر آل محمد کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر حسین ابن علی، جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا جو احباب اس مجلس کے انتظام میں انصرام میں جس طرح سے بھی حصہ دار ہیں، میرے مولا ان کے عزت، رزق، جان، مال، ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم سردار ناصر حسین اور صفدر حسین مرحوم کے والدین اور بڑے بھائی کی مغفرت کے لیے مولا ہم آپ کی بارگاہ میں خصوصی طور پر دعا کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم ان مرحومین کے درجات کو بحق سید الشہداء مزید بلند فرما۔ سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ جس دعا میں ہماری ساری دعائیں سر بسجود ہیں، اس شہنشاہ معظم کا ظہور اپنے امر سے ہو، جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب العصر والامر والزمان ہے، وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ شہنشاہ، وہ زمانے کا امام، جو ایک ہی وقت میں زین العبا بھی ہیں، وہ جو زمانے کے امام رضا بھی ہیں، وہ علم عباس لے کے کعبے کی چھت پر تشریف لے آئیں اور علم میں ولایت علی لہرا کر یہ صدا دیں، اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا، ویسے ہی مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب ہی رہے گا۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ آپ جی ہیں، صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ بڑی حسن سماعت کے ساتھ آپ احباب بڑے چنیدہ اذہان میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ سجاد بھائی، سید زادے کا، عرفان شاہ جی اور ان تمام احباب کا حکم تھا، میرا وعدہ وفا ہو گیا۔ میں کبھی بھی روحانیت اور سامعین کے معیار سماعت کا اندازہ ان کی تعداد سے نہیں لگاتا۔ جس طرح آپ نے دعائیہ جملوں کا استقبال کیا ہے، یقیناً اگر جو قرآن سے میں نے آیت تلاوت کی اسے آپ ایک دفعہ ذہن نشین کر لیں گے تو جو آج کا فضائل پہنچانے کا مقصد ہے وہ زیادہ واضح ہو جائے گا۔ آج کی اس سالانہ و مرکزی مجلس عزا کے لیے میں نے سورہ الحدید سے آیت نمبر 28 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اللہ اس آیت میں ایمان والوں کو مخاطب تو کر رہا ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے، چونکہ آیت میں پیغام بڑا خطرناک ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور رسول پر ویسے ایمان لے آؤ جیسے میری مرضی ہے۔ آپ جی ہیں، صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ سید آپ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، چونکہ جو مجلس حسین ہے وہ مدرسہ آل محمد ہے، یہاں پر مدرس اعظم کا نام حسین ابن علی ہے، اور یہاں کے نصاب کا نام قرآن ہے، اور یہاں ہم اور آپ سمیت جتنے بیٹھے ہیں، چاہے وہ بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں، وہ سارے طالب علم ہیں، چونکہ عالم ہونے کا دعویٰ صرف یا علی کریں یا علی کے بیٹے کریں، چونکہ عالم اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کا جاہل نہیں ہوتا۔ ہاں آپ جی ہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔
یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. تو اب آپ نے آیت کے ترجمے پر غور رکھنا ہے چونکہ خطاب ہے ایمان والوں سے. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یعنی کچھ ایمان والے ایسے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتے. بڑی توجہ بھائی، بڑی توجہ. میں نے پہلے کہا ہے اگر گھبرائیں گے آیت پر تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یعنی کچھ ایمان والے ایسے ہیں جو ابھی اللہ سے ویسے نہیں ڈرتے جیسے ڈرنا چاہیے. چونکہ اگر سارے ایمان والے اللہ سے ڈرتے ہوں، اس کا خوف رکھتے ہوں، تو پھر اللہ کبھی ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ نہ کہے کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اس کو پتا ہے جو ڈرتا ہے وہ ڈرتا ہے، جو نہیں ڈرتا وہ نہیں ڈرتا. لیکن اگلا جملہ زیادہ خطرناک تھا. وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اور ایمان لے آؤ محمد پر. یعنی کچھ ایمان والے ایسے بھی ہیں جو ابھی محمد کو ویسے نہیں مانتے جیسے ماننے کا حق ہوتا. سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں. ایک بندہ بھی خاموش نہیں رہا. کیا کہنے آپ کے معیار سماعت کے، ذرا سر اٹھائیے گا بھائی. یعنی اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے. چونکہ سید میرا ماننا وہ ہے مجلس کم از کم وہ ہوتی ہے جو 1 سال کے 365 دن یاد رہے، اور اس کے بعد تو پھر دوبارہ ملاقات ہو ہی جاتی ہے. لیکن یہ گفتگو بچے اور نوجوان اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا، چونکہ قرآن کا پیغام ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور مصطفیٰ پر واقع ہی ایمان لے آؤ. میں ترجمہ شیعہ سنی وہابی نہیں، آپ گوگل ایپ سے بھی قرآن ڈاؤن لوڈ موبائل میں کریں گے، اس میں بھی آپ کو یہی ترجمہ ملے گا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور مصطفیٰ پر واقع ہی ایمان لے آؤ. یعنی کچھ ایمان والے ایسے ہیں جو نہ ابھی پوری طرح اللہ سے ڈرتے ہیں، جو نہ پوری طرح مصطفیٰ کو مانتے ہیں. بندہ آ گیا ہمارے چھٹے امام کے پاس، مولا صادق شہنشاہ، کیا کوئی ایمان والے ایسے بھی ہیں جو اللہ سے نہ ڈرتے ہوں اور محمد کو پوری طرح نہ مانتے ہوں؟ امام نے فرمایا ہاں، یہ وہی ہیں جنہوں نے یہاں سے مانا ہے، یہاں سے نہیں مانا. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا بھائی، جنہیں اشارہ سمجھ ہے مل کے. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. بڑی توجہ فرمائیں. انہوں نے زبان سے تو اللہ اور رسول کو مانا ہے مگر دل سے نہیں مانا. کا مولا وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو بھی مان رہے ہیں، مصطفیٰ کو بھی مان رہے ہیں، لیکن نہ اللہ اپنے آپ کو ماننا قبول فرما رہا ہے، نہ محمد پر ایمان لانا قبول فرما رہا ہے. اللہ ان ایمان والوں سے ایسی غلطی ہوئی کیا ہے کہ نہ تو اپنے آپ پر ایمان قبول کرتا ہے، نہ تو مصطفیٰ کو ماننا قبول کرتا ہے؟ یہی سوال بندے نے مولا صادق سے کیا. یہ کون سے ایمان والے ہیں جو نہ اللہ سے ڈرتے ہیں نہ محمد کو مانتے ہیں؟ کہ یہ وہ ایمان والے ہیں جو دعوی ایمان تو کرتے ہیں مگر میرے دادا کل ایمان کو نہیں مانتے. آپ مل کے شاباش. یا علی امیر المومنین. مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. بڑی توجہ فرمائیے گا بھائی. یعنی کچھ ایمان والے ایسے ہیں جو کل ایمان کو نہیں مانتے. تو اب کل ایمان کے اندر سب کچھ آ گیا، نمازیں بھی آ گئیں، روزے بھی آ گئے، حج بھی آ گیا، توحید بھی، رسالت بھی. پتہ چلا اگر کل ایمان کو نہیں ماننا تو نہ توحید اپنا عقیدہ قبول کرتی ہے، نہ مصطفیٰ اپنے اوپر ایمان لانا قبول کرتے ہیں. اگر کسی کے ذہن میں شک ہو تو سید سے ابھی بات ہو رہی تھی، قرآن کا مطالعہ وہ بھی کرتے ہیں، تائید میں ان سے لے دیتا ہوں. باقی جس کی طبیعت میں گرمی ہو وہ قرآن یہاں لے آئے، ورنہ مجلس کے بعد گھر جا کے قرآن ضرور کھولا کرو کہ جو آیت ذاکر نے خطیب نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ کیا ہے. تو سورہ منافقون کی پہلی آیت اٹھا کے دیکھ لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. اللہ اپنے حبیب پر وحی کر کے کہہ رہا تھا اے محمد یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں جو گواہی دے رہے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو. یعنی منافق ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، محمد کی گواہی دے رہے ہیں. اللہ پھر منافق کیسے ہیں؟ کہ اس لیے منافق ہیں کہ اسے نہیں مانتے جو مومن اور منافق کی پہچان بن گیا.
یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. اب سب کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے تو مجھے لطف آئے گا کہ میں آیت کا اگلا حصہ پیش کروں. میں مولا علی امیر المومنین کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. یہ بوئے اصل نہیں، گاؤں کا علاقہ نہیں، لاہور شہر کا مرکز میں جیسے پڑھتا ہوں وہی سمجھ کے اگلی آیت کا ٹکڑا آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، چونکہ بات ابھی تک آپ نے پچھلے 10 منٹ میں میری کوئی ضائع کی نہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر. لطف نہیں آ گیا بات کا؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ، ڈرو اللہ سے اور ایمان لاؤ میرے رسول پر. واقعی اگر ایمان لے آئے گا تو پھر ہوگا کیا؟ آیت آگے بڑھ رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتی. اگر تم محمد پر ویسے ایمان لاؤ کہ جیسے میری مرضی ہے، یؤتیکم کفلین من رحمہ، تو میں تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے اور عطا کروں گا. جسے فکر سمجھ آیا ہے وہ ایک دفعہ ذرا ہاتھ اٹھانا بھائی. ہاں، جہاں اللہ ایمان والوں کو بتا رہا ہے کہ واقع محمد پر ایمان لاؤ، تو وہ مصطفیٰ پر ایمان لانے کا آگے انعام بھی بتا رہا ہے. یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ. وہ رحمت کے 2 حصے ایسے ہوں گے کہ جن کے نور میں تم چل پھر سکو گے، جن کے نور میں تم سفر کر سکو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، چونکہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. سورہ الحدید کی 28ویں آیت کبھی نہ بھولنا، چونکہ اس میں محمد کے بیٹوں کا بڑا فضائل آ گیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرو اور رسول پر واقع ایمان لے آؤ. تو اے ایمان والو، پھر میں بدلے میں تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا کروں گا، اپنی رحمت کے 2 حصے عطا کروں گا. شیعہ سنی مسلمان بیٹھا ہو، عقیدہ بنیادی مختلف ہو سکتا ہے، مگر عشق رسول کے اوپر نہ شیعہ کا کمپرومائز ہے نہ سنی کا کمپرومائز ہے. تو ہم اللہ سے ہی پوچھ لیتے ہیں، اللہ یہ محمد پر ایمان لانے سے تیری رحمت 2 گنا ہو کر ملے گی، تیری رحمت کے 2 حصے ملیں گے. یہ رحمت ہے کیا جس کے 2 حصے ہمیں ملیں گے؟ تو میں کسی شیعہ سنی مسلمان کو حسین مولا کی مجلس اعزا سے اٹھا کے پوچھوں کہ آپ بتا دیجئے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، تو سب سے پہلی بات جو ذہن میں آئے گی وہ آیت ذہن میں آئے گی جو ربیع الاول اور محرم میں آپ بینروں پر پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محمد، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. خالی 2 عالم کی رحمت نہیں، محمد عالمین کی رحمت ہے، 2 عالم کی نہیں، عالمین کی. عالمین کتنے ہیں؟ کسی نے کہا 18 ہیں، کسی نے کہا 18,000 ہیں. بھائی عالم 18 ہوں یا 18,000 ہوں، ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے کہ عالم کتنے ہیں. اللہ نے اپنے لیے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. پتا چلا جتنے عالمین کا اللہ رب ہے، اتنے عالمین پہ محمد اللہ کی رحمت ہے. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی. آپ صدا سلامت رہیں. عرفان بھائی مولا آپ کی زندگی دراز پر. بڑی توجہ جی، مولا آپ کو صدا سلامت رکھے. مل کے سارے یا علی یا علی یا علی. اب پیچھے موضوع والی آیت، چونکہ آیت کے ساتھ آیت ملے تو پھر قرآن کا لطف زیادہ ہوتا ہے. اللہ فرما رہا تھا اگر تم میرے نبی پر ویسے ایمان لاؤ جیسے مجھ اللہ کی مرضی ہے، تو میں تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے اور دوں گا. تو اللہ کی رحمت کلی کا نام ہے محمد مصطفیٰ، جو صرف اس دنیا پہ نہیں عالمین پہ اللہ کی رحمت ہے. تو پھر آیت کا ترجمہ کرنے کا حق محمد علی ورد کو اس سالانہ مجلس میں ہے. اللہ فرما رہا تھا اگر تم محمد پر ویسے یقین رکھو جیسے یقین رکھنے کا حق ہے، جیسے مجھ اللہ کی مرضی ہے، تو میں اپنی رحمت کے 2 حصے دوں گا. یعنی اللہ کہہ رہے اگر تم نے اس محمد کو میری مرضی سے مانا تو پھر میں تمہیں ایسے ہی 2 محمد اور بھی دوں گا.
زندہ باد علی کے شیعہ ہاتھ اٹھانا بھائی جس کے ذہن میں حدیث ہے اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. سید 2024 میں گنتی کے بندے ہیں جن کے پاس فضائل پڑھنے کی ہمت ہے، اور اس ہمت کا ایک قطرہ شاہ نجف نے محمد علی ورق کو عطا فرمایا ہے. ناز کتابیں پڑھنے پہ نہیں، ناز نجف کے والی کی عطا پر ہے، اور وہی میں آپ کی خدمت میں تحفہ بنا کے پیش کرنے لگا ہوں. رحمت کے 2 حصے دوں گا، یعنی اگر تم نے اس میرے حبیب محمد کو مانا تو پھر میں تمہیں ایسے ہی 2 محمد اور دوں گا. یہ آیت میں نے پڑھی یہاں آپ کے گاؤں میں، یہی آیت نبیوں کے سردار نے 18,000 عالمین کے آقا نے 313 رسولوں کے مولا نے 5 اولی العزم نبیوں میں سے بھی سب سے بڑے نبی نے مسجد نبوی سے پڑھی. آگے مجمع میں شیعہ سنی نہیں، سارے صحابہ کرام بیٹھے تھے. ایک صحابی نے اٹھ کے بڑے ادب سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سے ایمان والے ہیں جو ابھی تک پوری طرح ایمان نہیں لائے، اور یہ رحمت کے 2 حصے کون سے ہیں جو آپ پر ایمان لانے کے بعد اللہ ہمیں عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور جن کی روشنی میں ہم سفر کریں گے. مصطفیٰ نے کہا آج مغرب کی نماز کے بعد میں مسجد نبوی میں اس آیت کی تفسیر بیان کروں گا. اگر تو آج تک یہ تفسیر سنی ہو اس آیت کی تو پھر بھلے نہ بولنا، ورنہ اتنی دعا کرنا کہ جتنا حق ہے. مصطفیٰ نے مغربین کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو بلایا اور آیت پڑھ کے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ شام کا وقت ہو گیا ہے، باہر اندھیرا چھا گیا ہے، اس وقت یہ آیت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ تم نے صبح سوال کیا تھا، اب مسجد نبوی میں ایمان کا امتحان ہونے لگا ہے. چونکہ منافق اس دور میں بھی تھے، یاد رکھنا صحابہ اور ہیں منافق اور ہیں. شیعہ صحابہ کو مانتے ہیں، منافقوں کو نہیں مانتے. زندہ باد علی کے شیعہ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا. وہ جو ایمان والے کہلواتے تھے مگر اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ جو ایمان والے کہلواتے ہوں مگر محمد پر پورا ایمان نہیں رکھتے، وہ اس دور میں نہیں، وہ اس دور میں بھی تھے. تو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے کہا میں شروع کرنے لگا ہوں امتحان، ابھی پتہ چل جائے گا کہ وہ رحمت کے 2 حصے کون سے ہیں کہ جن کے نور میں ایمان والے چلتے ہیں. چونکہ جو ایمان والے ہوں گے انہیں رحمت کے حصوں کا نور نظر آئے گا، جو تھوڑا بھی شک رکھتے ہوں گے انہیں نہ وہ رحمت کے حصے ملیں گے نہ ہی ان کا نور عطا ہوگا. تو کس طرح ہونا تھا امتحان؟ آیت جس کے ذہن میں محفوظ ہے ذرا ہاتھ اٹھانا بھائی. تم ایمان لاؤ مصطفیٰ پر ویسے جیسے حق ہے تو پھر میں تمہیں محمد کے 2 حصے اور دوں گا، رحمت کے 2 حصے تو جن کی روشنی میں تم چلو گے. رسول نے آیت پڑھی اور جناب سلمان سے کہا جاؤ میرے حسن اور حسین کو بلاؤ. آپ صدا سلام مولا آپ کے بزرگوں کے درجات بلند فرمائیں. تو جاؤ میرے حسن اور حسین کو بلا کر لاؤ. تو محمد جیسے 2 محمد جنہیں مصطفیٰ کہتے تھے حسن منی و انا من الحسن، حسین منی و انا من الحسین، دونوں شہزادے اپنے نانا کے قریب آئے. رسول مسجد کے دروازے میں دونوں شہزادوں کو لے کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے دیکھو میں ابھی تمہیں نور کا امتحان دلواتا ہوں. جن کو نور نظر آ گیا وہ میرے پہ ایمان رکھتے ہیں، جنہیں نہ نظر نہ آیا وہ پھر ایمان لے آئیں یا اللہ سے معافی مانگ کے رجوع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول نے 4-5 بندوں کو بلایا، تم ادھر آؤ، جو پیچھے بیٹھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے. رسول نے فرمایا یہ باہر گلی میں اندھیرا دیکھ رہے ہو؟ کہ بالکل دیکھ رہے ہیں. کہ اس اندھیرے میں چلتے ہوئے جاؤ اپنے اپنے گھروں کی جانب، اور واپسی پر نشانی کے طور پر اپنے گھر کا ایک برتن لے کر آنا تاکہ مجھے پتا چلے کہ تم واقع ہی اپنے گھروں سے آ رہے ہو. یہ 4-5 بندے چلے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، خالی ہاتھ تھے. رسول نے فرمایا اپنے گھر نہیں گئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی نبوت کی قسم باہر بڑا اندھیرا تھا، ہمیں اپنے گھروں کا کیا پتا، ہم تو ایک دوسرے کے گھر میں داخل ہونے لگے تھے. کہا اچھا تمہارا امتحان ہو گیا، ایک طرف آؤ.
اللہ کے رسول نے حسن اور حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر 4-5 بندوں کو اور بلایا، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، کمبر، تم 5 میرے پاس آؤ۔ یہ آئے، اللہ کے رسول نے ان سے بھی وہی سوال کیا، تم اپنے اپنے گھروں میں جاؤ اور واپسی پہ ایک ایک برتن نشانی کے طور پہ لے کے آؤ۔ پہلے سلمان چلا، پھر ابو ذر چلا، پھر مقداد چلا، پھر عمار چلا، پھر کمبر چلا۔ یہ 5 جا کر اپنے اپنے گھر سے ایک ایک برتن لے کے آئے۔ رسول نے فرمایا تم اپنے گھروں میں کیسے پہنچے؟ کیا تمہیں اندھیرا محسوس نہیں ہو رہا تھا؟ یہ حسین کا منبر ہی خود قسم ہے، قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ سلمان و ابو ذر یک زبان ہو کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دل سے مانا تو ہمیں حسن جیسا امام ملا، ہمیں حسین جیسا امام ملا۔ ان دونوں شہزادوں کے ماتھے سے وہ نور نکل رہا تھا جس کی روشنی میں چل کے ہم گھروں تک پہنچ گئے۔ آپ سب اللہ بے شک اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا آپ کو صدا سلامت رکھیں۔ یہ بزرگوں نے اتنی دعا جو دی ہے، اتنی داد دی ہے، تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں فوراً اگلا جملہ ساتھ میں لاؤں۔ تو اب آیت بھی سب کے ذہن میں آ گئی، تفسیر بھی سب کے ذہن میں آ گئی، جملہ وہ پڑھنے لگا ہوں جس پہ آپ کے چہرے کھل جائیں۔ اللہ کے رسول نے مولا حسن مولا حسین کو ساتھ کھڑا کر کے ان کی پیشانی کے نور سے امتحان مومنین کا لے کے بتایا، جو نانے کو مانے گا نواسے بھی اسے ہی نصیب ہوں گے۔ زندہ باد، زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جس کے دل میں محمد مصطفیٰ کا مقام ہے۔ چلے ایک آیت اور پڑھ دوں اسی سے متصل۔ ایک آیت ہے بڑی مشہور، آپ سب نے سنی ہوگی جمعوں کے خطبوں میں، شیعہ سنی مسلمانوں نے، اور بچپن سے ممبروں سے اپنے اپنے علماء سے شان رسالت کے جلسوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محمد آپ ان سے کہہ دیں اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پہلے میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، پھر انعام کیا ملے گا؟ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی رسول کی پیروی کے 2 فائدے ہوں گے، بندہ اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ قبول کرے گا اور اللہ خود بھی محبت کرے گا۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو مصطفیٰ کی پیروی چھوڑے، چونکہ محمد کو چھوڑو تو اللہ محبت بھی قبول نہیں کرتا۔ پھر فائدے 2 ہوں گے مصطفیٰ کی پیروی کے، فاتبعونی، اتباع، پیروی، اطاعت کرو مصطفیٰ کی۔ 2 فائدے ہوں گے، وہ محبت قبول بھی کرے گا، پھر الٹا تم سے محبت جواب میں کرے گا، یعنی تم اللہ کے محب بن جاؤ گے، اللہ تمہارا محب بن جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ مصطفیٰ کی پیروی کرنی ہے۔ وہی محمد غدیر میں علی کا بازو اٹھا کے کہہ رہا تھا مجھے ماننا ہے تو پہلے اسے ماننا پڑے گا۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا بھائی، سارے ساتھ مل کے علی حق۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مولا آپ کو صدا سلامت رکھیں۔ سجاد شاہ جی، عرفان شاہ جی، کاشف شاہ جی، جتنے سادات عظام بیٹھے ہیں، امیر المومنین کی موجودگی کو، امام زمانہ کو حاضر ناظر جان کے میں فکر کہنے لگا ہوں۔ بڑا خوبصورت انتظام، بڑا خوبصورت ماحول، بڑے معرفت والے سامعین، تو پھر ان کا حق بنتا ہے کہ جو فکرہ اس وقت میرے سامنے ہے وہ میں روکوں نہ اور انہیں پہنچاؤں۔ صحابہ پھر آ گئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ کی اتباع کیسے کرنی ہے؟
مصطفیٰ نے 2-3 بندوں کو دیکھا. اس دن احد سے جاتے ہوئے تو تمہیں خیال نہیں آیا کہ میری اتباع ضروری ہے؟ اس دن تو میں آوازیں دے رہا تھا تو تم تشریف لے گئے. آج میری اتباع کا خیال کیوں آیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اب آپ کی اتباع کا معاملہ نہیں، اللہ جل جلالہ کی محبت کا معاملہ بھی ہے، چونکہ وہ آپ کی اتباع کے بغیر محبت قبول نہیں کرے گا. یا رسول اللہ ہم ایک تیر سے 2 شکار کریں گے، اتباع آپ کی کریں گے، محبت اللہ سے کریں گے، اس کی محبت لیں گے، آپ کی اتباع ہی تو کرنی ہے. یا رسول اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد آپ کی اتباع کریں گے، ہمیں بتا دیجئے آپ کی اتباع کا طریقہ کیا ہے؟ رسول کی مسجد میں سیدہ کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا، رسول نے دروازے کے رخ کی طرف اشارہ کر کے کہا حسین ذرا میری مسجد میں آؤ. اللہ کے رسول کا نواسا، کربلا کا کریم، والی نینوا، بنا لا الہ، حقیقت لا الہ، شاہ مردان شیر یزدان کا لال حسین ننھے ننھے قدموں سے چلتا ہوا مسجد کی طرف آیا. اللہ کے رسول نے کندھوں پہ حسین کو اٹھایا. کہا پوچھ رہے تھے نا میری اتباع کا طریقہ کیا ہے؟ سن لو، حسین منی وانا من الحسین. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا بھائی، خیرات مل گئی. لبیک یا حسین. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. بڑی توجہ دی. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ حسین منی. پوچھنے کیا آئے تھے؟ اتباع محمد. رسول نے کیا فرمایا؟ حسین منی وانا من الحسین. کیونکہ کوشش کاوش ہم نے خود کرنی ہے، عطا وہ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا حسین منی وانا من الحسین. میں نے پہلے جملہ اس لیے پڑھا تاکہ آپ کے ذہن حدیث کی طرف متوجہ ہوں. آپ نے بینروں پہ لکھی پڑھی حدیث حسین منی وانا من الحسین؟ بچپن سے پڑھتے ہیں. کوئی شیعہ سنی وہابی دیوبندی کا اختلاف تو نہیں ہے اس حدیث پر، سارے متفق ہیں. کبھی کسی نے جھٹلایا ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے؟ نہیں، چونکہ جو محمد نے پورے مدینے کے سامنے بتایا اسے اپنے پرایوں میں سے کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا. لیکن عرفان شاہ جی میں آپ کے اس سمجھدار ترین زیرک ترین اجتماع میں بتانے لگا ہوں کہ حسین منی والی پوری حدیث کیا ہے. اگر آپ سن لیں گے تو پھر انشاءاللہ قیامت تک نہیں بھولیں گے. یہ آخری جملہ ہے حسین منی وانا من الحسین. میرے جو سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں اگر یہ بھی پہلی مرتبہ سماعت فرمایا تو اتنی دعا بیٹے کے حق میں کر دیں کہ وہ میری زندگی کے لیے کافی ہو جائے. رسول اللہ نے آقا حسین کو بلایا. اب پوچھو کیا پوچھ رہے تھے؟ یا رسول اللہ اللہ کا قول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محمد آپ کہہ دیں اگر تم میری پیروی کرو گے تو اللہ محبت قبول بھی کرے گا اور یحببکم اللہ پھر اللہ تم سے محبت بھی کرے گا. تو اللہ کے رسول نے اپنے لال حسین کو کندھوں پہ اٹھا کر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے عربی سن لیں پھر ترجمہ سن لیں. اللہ کے رسول نے نواسے کو کندھوں پہ اٹھا کے کہا فاعرفوا ھذا الحسین امرہ امری طاعتہ طاعتی من تبعہ فإنہ منی ومن عصاہ فلیس منی حسین منی وانا من الحسین. زندہ باد. شیعہ سنی مسلمان جو رسول اللہ کی حدیث سن کے خوش ہوئے ہیں نہ سید میں ترجمہ کروں گا جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں آج مجھے وہ دعا چاہیے کہ جو اس سے پہلے آپ نے کسی کو نہ دی ہو. فاعرفوا ھذا الحسین. رسول اللہ نے بیٹے کو کندھوں پہ اٹھا کے کہا پہچان لو یہ حسین ہے. اچھا ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر دو. فاعرفوا پہچان لو، ھذا الحسین یہ حسین ہے. کیا کہہ رہا تھا اللہ؟ محمد کی پیروی کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا. مصطفیٰ فرماتے ہیں فاعرفوا ھذا الحسین، اسے پہچانو یہ حسین ہے. امرہ امری، اس کا حکم میرا حکم ہے.
اگر ہاتھ نیچے چلا گئے تو پھر سے ذرا اس کو زحمت دیں بھائی. فَعْرِفُوا هَذَا الْحُسَيْن عَمْرُهُ عَمْرِي، اس کا امر میرا امر، طاعتُهُ طاعتی، حسین کی پیروی میری پیروی، اس کا حکم میرا حکم، اس کی پیروی میری پیروی. جس نے سینے میں ایک دفعہ بھی ہاتھ مار کر زندگی میں یا حسین کہا ہو، اگلے فکرے پہ وہ بندہ بولے دوسرا نہ بھی بولے فرق نہیں. رسول فرماتے ہیں فَعْرِفُوا هَذَا الْحُسَيْن، پہچان لو یہ حسین ہے، امرُهُ امری، اس کا حکم میرا حکم، طاعتُهُ طاعتی، اس کی اطاعت میری اطاعت. من تبعہ فإنہ منی، جس نے اسے مانا وہ بھی مجھ محمد میں سے ہے، وہ مجھ محمد. آپ جی ہیں صدا سلامت، یہ مسکراہٹ صدا سلامت رہے. یا نہ آپ کو صدا سلامت رکھے مولا، آپ کی دعائیں قبول فرمائے. میرے حق میں ذرا ایک دفعہ ذرا سارے سر اٹھائیے گا. فَعْرِفُوا هَذَا الْحُسَيْن، پہچان لو یہ حسین ہے. اگلا فکرہ وہ آ رہا ہے، میں نے آواز یہاں رکھنی ہے لیکن آپ کی آواز میری آواز سے اونچی جائے تو لطف پھر ہے. پہچان لو یہ حسین ہے، امرُهُ امری، اس کا حکم میرا حکم، طاعتُهُ طاعتی، اس کی اطاعت میری اطاعت. من تبعہ فإنہ منی، جس نے اسے مانا، جس نے اسے مانا وہ بھی مجھ محمد میں سے ہے. وَمَنْ عَصَاهُ فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے شبیر کو چھوڑا وہ محمد کا بھی کچھ نہیں لگتا. صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد آباد رہے. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ ومن عصاہ فلیس منی. بسم اللہ، کوئی حکم ہے میرے لیے تو مجھے بتائیں جی، بڑی توجہ. ومن عصاہ فلیس منی، جس نے شبیر کو چھوڑا وہ مجھ محمد کا بھی کچھ نہیں لگتا. رسول نے فرمایا کیوں؟ پھر وہ جملہ جو بچپن سے آپ کے ذہنوں میں ہے، جس نے اسے چھوڑا وہ میرا بھی کچھ نہیں لگتا. کیوں کیوں کیوں؟ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، کیونکہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. ادھر جی میری طرف توجہ، ایک دوسرے سے بات نہیں. میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. حسین منی، حسین مجھ سے ہے. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین میں سے ہوں. یعنی رسول فرما رہے تھے میں حسین ہوں، حسین میں ہوں، میں حسین ہوں، حسین میں ہوں. کیونکہ میں حسین ہوں اور حسین میں ہوں، اس لیے میں ہی حسین ہوں اور حسین ہی میں. آپ کی کیا بات ہے جی، آپ صدا سلام. حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کیونکہ نہ میرے بغیر حسین ملے گا، نہ ہی حسین کے بغیر میں ملوں گا. تو پتہ چلا نہ خالی لبیک یا حسین کہنا ہے، نہ خالی لبیک یا رسول اللہ کہنا ہے. ریڈیو سے کیلے اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ کہہ کے لوگوں کے رکشے چلانا آسان ہے، محمد کی پیروی کرنا مشکل ہے. مصطفیٰ کو لبیک یا حسین کہنے کا فائدہ تب ہوگا جب رات لبیک یا رسول اللہ کہیں، اور لبیک یا رسول اللہ کہنے کا فائدہ تب ہوگا جب ساتھ لبیک یا حسین کہیں. یہ دونوں نعرے الگ الگ نہیں، یہ دونوں ایک ہی نعرہ ہے، جیسے حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن. آپ جی آپ صدا سلامت رہیں، مل کے حیدری. اچھا ایک اس پوری حدیث میں ایک جملے پر آپ نے غور نہیں فرمایا. اس میں آقا حسین کا تو فضائل ہے،
لیکن سخی شبیر کے قدموں سے مس ہو کر سخی شبیر کی نسبت کو پا کر حسین حسین کرنے کا، حسین کا ہو جانے کا، حسینی ہونے کا، ماتمی ہونے کا جو معیار رسول نے بلند کر دیا ہے اسے بندے نہیں سمجھے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ امرہ امری، اس کا حکم میرا حکم، یعنی جو محمد کہہ دے سمجھو وہ حسین کہہ رہا ہے، جو حسین کہہ رہا ہے سمجھو مصطفیٰ کہہ رہا ہے۔ طاعتہ طاعتی، حسین کی اطاعت میری اطاعت، یعنی جو حسین کے پیچھے چلا، جس نے حسین کو مانا، جس نے حسین کی بات مانی، جس نے حسین کی عزاداری کی، جس نے شبیر کے پیغام کو آگے بڑھایا، اس کا مطلب کہ وہ رسول کے کہنے پر ہی کر رہا ہے۔ اور جملہ ماتمی عزادار حسینی معراج کا آ گیا ہے، معراج کا۔ رسول فرما رہے فمن تبعہ، جس نے اسے مانا، فإنہ منی، صرف یہ حسین مجھ سے نہیں، ہر حسین والا بھی محمد میں سے ہے۔ جو حسینی ہے وہ بھی محمد میں سے ہے۔ اتنا پیار ہے رسول کو حسین سے کہ جو حسین کا ہو جاتا ہے محمد کہتا ہے یہ بھی مجھ میں سے ہے۔ بڑا مزہ آئے گا محشر کے میدان میں جب ایک طرف حسین کے ماتمی اور ایک طرف ذوالجناح کا رستہ روکنے والے بندے داڑھیوں والے ماتمی کو دیکھ کے کہیں گے ہر کوئی پریشان ہے، تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ اس وقت حسین کا ماتمی اپنے سینے کے نشان دکھا کے کہے گا ہمیں گھبراہٹ نہیں، ہم محمد میں سے ہیں، ہم محمد میں سے۔ آپ جی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا علی امیر المومنین، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ اجازت ہے میں ایک فکر اور پڑھ دوں؟ فکرہ یہ آخری تھا لیکن وہ صلوات ذرا لمبی ہو گئی ہے تو وہ ربط مصاحب کے ساتھ مل نہیں رہا، تو اس لیے میں ایک فکرہ میرا دل ہے کہ میرے سامنے ہے میں اسے اور پڑھوں۔ جو ابھی آپ کے ماتم پہ اعتراض کرے، آپ کے حسین حسین کرنے پر اعتراض کرے، اس کا معاملہ ڈائریکٹ چھوڑنا ہے آپ نے اللہ کے رسول پر، کیونکہ رسول جانے، رسول کے بیٹے کے سارے معاملے جانے۔ لیکن جتنے ماتمی مولا حسین کے بیٹے ہیں میں انہیں خوشخبری کے طور پر ایک فضائل سنا دوں۔ آغا وحید خراسانی ایران میں سب سے بڑا درس خارج ہے، بزرگ عالم ہے وہاں بیٹھے۔ آغا وحید خراسانی کی کتاب ہے حلقہ وصل رسالت و امامت، جناب سیدہ پہ پوری کتاب ہے، اور اس کے اندر یہ روایت لکھی ہے بندے نے چھٹے امام سے آ کے پوچھا مولا صادق یہ رضائے الہی کیا ہے؟ محشر میں اللہ کی رضائیں کیسے تقسیم ہوں گی؟ مولا نے فرمایا کیا تم رضا الہی کا پوچھ رہے ہو؟ جی مولا۔ کہ محشر کا میدان ہوگا، 18,000 عالمین کی مخلوق ہوگی، ہر کوئی خدا کی رضا کا انتظار کر رہا ہوگا، اللہ کے فیصلے کیا ہوں گے، کون جنت جائے گا کون جہنم جائے گا، اللہ کی مرضی کیا ہوگی، کسے بخشا جائے گا کسے چھوڑا جائے گا، کس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا کس کا بائیں ہاتھ میں آئے گا، کسے بالوں سے پکڑ کے جہنم میں پھینکا جائے گا، کسے احترام سے جنت میں لے جایا جائے گا، کون پل صراط پار کرے گا کون پل صراط پار نہیں کرے گا، کون اپنے انجام کو پہنچے گا کون اپنی جزا کو پہنچے گا۔ تو یہ ساری رضائے الہی ہیں، اور اس وقت مولا صادق فرماتے ہیں سنو سائل، پتہ ہے حقیقی رضائے الہی کیا ہے؟ محشر کا میدان ہوگا، ہر مخلوق انتظار کر رہی ہوگی اللہ کی رضا کیا ہے۔ اس وقت پردہ عرش سے آواز آئے گی یا فاطمہ تو لکی امدی الرضا، حسین کی ماں پہلے آپ بتائیں آپ کی رضا کیا ہے، حسین کی ماں پہلے آپ بتائیں آپ کی رضا کیا ہے۔ کہ اس وقت میری دادی زہرا پردہ عرش کے سامنے آ کے فرمائیں گی پروردگار عالم تو جان تیرا محشر جانے، تو جان تیری عدالت جانے، تو جان تیرے فیصلے جانے، اللہ جسے جنت میں بھیجنا ہے بھیج، جسے جہنم میں ڈالنا ہے ڈال۔ اگر حسین کی ماں کی مرضی پوچھی ہے، یہ جتنی مخلوق محشر
محشر میں ہے، اس میں سے حسین کے عزادار میرے حوالے کر، حسین کے عزادار میری سپرد، میری رضا۔ اتنا کرم ہے حسین کی ماں کا حسینیوں پر۔ علی کی عزت کی قسم، جس دن 3 شعبان کو مولا شبیر دنیا میں آئے، اللہ کے رسول نے اتنا گریہ کیا کہ جناب سیدہ کو پوچھنا پڑا، بابا بیٹا آئے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ بیٹی خوش اس لیے ہوں کہ اللہ نے مجھے سورہ کوثر کی دوسری تفسیر عطا کی، رو اس لیے رہا ہوں جتنا پیار میں اس حسین سے کروں گا میری امت اتنا ہی اس حسین کو مارے گی۔ بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جنگل میں گھیر کے میرے مظلوم نواسے کو 13 ضربوں سے قتل کیا جائے گا۔ سیدہ رو کے پوچھتی ہیں، بابا تو پھر یہ بتائیں کیا آپ میرے حسین کو بچانے نہیں آئیں گے؟ یاد رکھنا عزادارو، یہ وہ پاک خاندان ہے، یہ جو ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں نا، لا علمی کی وجہ سے نہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے تاکہ ہم تک بات پہنچے۔ بیٹی نے پوچھا، بابا آپ میرے حسین کو بچانے نہیں آئیں گے؟ کہ نہیں، میں حسین سے 50 سال پہلے دنیا چھوڑ دوں گا۔ تو کہا بابا علی، کہ علی بھی 19ویں رمضان کی شب ضرب لگنے کی وجہ سے 21 رمضان کو دنیا چھوڑ دیں گے۔ کہا تو پھر بھائی تو بھائیوں کا جوڑ ہوتے ہیں، میرا لال حسن اپنے بھائی شبیر کو نہیں بچائے گا؟ کہ زہرا اور رلا دیا ہے تو نے، حسین کی شہادت سے 10 سال پہلے میرے بڑے نواسے کو امت ایسا زہر دے گی، اس کے جگر کے 72 ٹکڑے حسین کے ہاتھوں پر ہوں گے، اس کا قاسم کربلا میں حسین سے پہلے پامال ہو جائے گا۔ تو کہا بابا آپ بھی نہیں ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں آئیں گے، بابا پھر میں تو ماں ہوں نا۔ کہا بیٹی اور نہ رلا، مجھے دنیا سے گئے ابھی 90 دن نہیں ہوں گے، یہ تجھ پہ جلتا ہوا دروازہ گرائیں گے، فوجیں اس تاپ کے اوپر سے گزر جائیں گی، بیٹی تیرا محسن شہید ہوگا، بیٹی تو بھی حسین سے پہلے دنیا چھوڑ دے گی۔ سیدہ رو کے فرماتی ہیں، بابا آپ کربلا میں حسین کو بچانے نہ آنا، نہ علی آئیں گے نہ حسن آئیں گے، مگر بابا میں ہوں حسین کی ماں، میں دنیا میں ہوئی یا نہ ہوئی، جب شمر خنجر لے کے آئے گا میں خنجر میں ہاتھ ڈالوں گی اور رو رو کے کہوں گی نہ مار، میں نے چکیاں پیس پیس کے بعد یا حسین یا سیدہ ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اگر سب کی طبیعت ہو تو میں 2 جملے مصاحب کے ہدیہ کرنے لگوں۔ عزاداران امام مظلوم بڑا، کیونکہ شبی برآمد ہوگی، آخر میں جو ذاکر آئے گا وہ جو بھی مخصوصات کی شہادت ہے وہ پڑھے گا، لیکن مجھے 2 جملے پڑھنے ہیں تاکہ ہمارے رونے کا سامان مکمل ہو جائے۔ 10ویں محرم کا دن گزرا، حسین مولا کی شہادت ہوئی، اتنا مارا رسول کے نواسے کو مسلمانوں نے۔ سگی بہن حسین کے جنازے پہ آ کے کہتی، انت اخی حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ کٹے ہوئی گردن سے آواز آئی، ہاں علیہ پہچان میں تیرا حسین ہوں۔ رو کے کہتی، بھیا تیری انگلی کون لے گیا؟ تیرا ہاتھ کلائی سے کس نے کاٹا؟ تیرا لباس بدن سے کس نے لوٹا؟ وہ جس کا لباس جنت سے آیا کرتا تھا، مسلمانوں نے اسے اتنا مارا۔ شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں، اس لیے حسین شہید اعظم نہیں جو نبیوں کے سردار کا بیٹا ہے، اس لیے حسین شہید اعظم نہیں جو علی کا لال ہے۔ پتہ نہیں پتھر دل نہیں بیٹھا وہ بندہ جس کا ہاتھ سینے پہ نہ ہے۔ جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہوں، سر سے ٹوپی سر سے کپڑا ہٹا لینا، میں تمہیں بتانے لگا ہوں تمہارا نبی مصطفیٰ جسے کندھوں پر اٹھا کے تھکتا نہیں تھا، اسے پہلے انہوں نے ضربے مار کے زین سے اتارا، پھر 13 ضربوں سے اس کی گردن کاٹی۔ جعفر شوستری لکھتے ہیں، حسین اس لیے شہید اعظم ہے، 70 ظلم حسین پر تب ہوئے جب حسین کی گردن کٹ گئی تھی۔ پہلا ظلم انہوں نے یہ کیا، حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے، جب پھر بھی دل نہیں بھرا نا، عمر سعد نے اعلان کیا وہ بندے
پاس لوہے کے ہتھیار ہیں، یہ حسین کے سینے کی ہڈیوں پر لوہے کے ہتھوڑے مارتے تھے۔ بی بی عالیہ کہتی تھی نہ مارو، میرے بھائی کی ہڈیوں کی آواز خیموں میں یا حسین یا حسین یا حسین۔ مولا تمہارے آنسوؤں کو اور بلندی عطا فرمائے۔ جو بازو کھڑا کھڑ کر کے ہائے کر رہے، تمہیں ایک جملہ میں نے مصائب کا سنانا ہے، اللہ کرے میں وہاں تک پہنچ جاؤں۔ عزاداران امام مظلوم، یہ 10ویں محرم کی شام بھی گزر گئی جسے شام غریبہ کہتے ہیں۔ 11 محرم کا دن آیا، ایک دفعہ مدینے میں علی کی بیٹی صحن میں آرام کر رہی تھی، ادھر سے دھوپ آنا شروع ہوئی۔ حسین نے شریکت الحسین پر، جن کی گھر میں بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، وہ جملہ محسوس کرے گا اور رونا اپنے مقدر کا۔ میرے مولا حسین بلا تشبیہ اپنی ابا کا سایہ بنا کے کھڑے ہوئے تاکہ دھوپ حسین پر آئے، شریکت الحسین پر نہ آئے۔ بی بی کی آنکھ کھلی، کہتی ہیں بھیا حسین کتنی دیر سے کھڑے تھے سایہ بنا کر ماتم کر کے؟ حسین کہتے جتنی دیر میری ماں دربار میں کھڑی رہی اتنی دیر شبیر سایہ بنا کے تیرے چہرے کے سامنے کھڑا رہا۔ رو کے کہتی آپ صرف میرے بڑے بھائی نہیں حسین، مولا آپ میرے امام ہیں، یہ آپ کا قرضہ زینب عالیہ پر رہے گا۔ روز کہتی تھی اماں فضا دعا کرنا میں کبھی حسین کا یہ قرضہ اتار لوں، کبھی میرے شبیر پہ دھوپ آ رہی ہو میں چادر کا سایہ بنا کے کھڑی ہوں۔ دن گزرے، ہفتے گزرے، سال گزرے، 11 محرم کا دن آیا، محمد کے بیٹے کا جنازہ دھوپ میں پڑا تھا۔ علی کی بیٹی ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے حسین کے لاشے پہ آ کے کہتی ہے حسین معاف کرنا، آج دھوپ آ رہی ہے مگر میرے سر پہ چادر کوئی نہیں، اگر چادر ہوتی میں تجھ پہ سایہ